امید کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا تشریف لانا اس لیے بھی ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، جو شریفانہ اخلاق ہو، اچھا اخلاق ہو، نرم رویہ ہو۔ پھر ایک مقام پہ آقا دو جہاں نے فرمایا اللہ کے پاس اخلاق کا خزانہ ہے۔ اللہ کا خزانہ ہے، اخلاق کا خزانہ ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اخلاق، اچھے اخلاق کا اب بات سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو وہ بات تھی نا صحیح بخاری کی پہلی حدیث کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس میں پھر آقا فرماتے ہیں واللہ یؤتی انا قاسم، کہ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کر دینے والا ہوں۔ یہاں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اخلاق حسنہ، اچھی اخلاق عطا فرماتا ہے۔ گویا اخلاق نعمت خاص ہے جو کہ ہر ایک کو عطا نہیں کی جاتی بلکہ خاص لوگوں کو یہ عطا ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں سے پوچھا گیا کہ انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر نعمت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر نعمت اللہ کی بارگاہ سے وہ اچھا اخلاق ہے۔ انسان کا اچھا خلق ہے، انسان کا نرم رویہ ہے، محبت سے کلام کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر آقا دو جہاں نے فرمایا تم میں سے سب سے بڑھ کر مجھے محبوب وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ سب سے اچھا اخلاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا دو جہاں نے فرمایا تمام مومنین میں سے سب سے کامل ایمان والا فرد ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آپ دیکھیں ہر حدیث کے اندر آگے سے آگے بات بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں آقا دو جہاں نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں بہترین شخص کی خبر نہ دے دوں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو جائے۔ اب کتنی تقریباً 5-7 احادیث مبارکہ میں نے سنا دی ہیں۔ آقا علیہ السلام اچھے اخلاق کی کتنی زیادہ تعریف فرماتے ہیں۔ اب مشہور و معروف ایک حدیث پاک ہے کہ ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص آیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے صحابہ اور بھی موجود ہیں، برا بھلا کہنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے تو بڑے خاموش رہے اور سنتے رہے، اور اس دوران آقا دو جہاں سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے۔ وہ شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر خاموشی سے سن رہے ہیں، اور آقا دو جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں۔ 3 لوگ ہو گئے نا، ایک طرف سے برا بھلا وہ برداشت کر رہے ہیں، حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اب یہ صورت چل رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ باتوں کا جواب آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیا۔ بس جیسے ہی جواب دینا شروع کیا آقا دو جہاں ناراض ہوئے اور اٹھ کر ایک طرف چل گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام ناراض ہو کے چھوڑ کی طرح گئی، یہ صورتحال دیکھی تو حضور کے پیچھے دوڑے، پیچھے دوڑ کر جا کے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ تشریف فرما رہے، اور جو ہی میں نے جواب کیا تو آقا آپ ناراض ہوئے اور وہاں سے چل دیے۔ فرمایا ابو بکر جب تک تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، جب تک اچھا اخلاق سے اس سے پیش آ رہا تھا، جو بھی کہہ رہا تھا تو خاموش تھا، تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیج دیا تھا جو تیری طرف سے اسے جواب دیے جا رہا تھا۔ پھر جب تو نے جواب دیا تو فرشتہ واپس چلا گیا، خود بھی جواب دینے لگ گیا۔ تو نے جیسے ہی جواب دیا فرشتہ واپس چلا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ اس فرشتے کی جگہ پہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں نبی نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر 3 باتیں حق ہیں، 3 باتیں حق ہیں، جو خواہ فقیر بنے اللہ اسے ضرور فقیر بنا دیتا ہے۔ اب یہ اسی روایت کا حصہ جو ہے پورا آپ کو بیان کرتے ضرور اینڈ تک، پھر آقا نے کلام سے کے اوپر سے جو کیا اینڈ کہاں پہ کہ جو خواہ فقیر جن جان بوجھ کے ہر وقت مر گئے رول گئے مر گئے، 3 ٹائم کھانا میرے اللہ کا شکر ہے۔ صحابہ کرام کے پاس ایک چادر ہوتی ہے، اس میں گزارے ہو رہے سبحان اللہ، کئی دن بھوکے رہتے تھے، کبھی ملتا تو ایک ٹائم کا ملتا تھا۔ آج ہمارے گھر تو برتن نہیں گنتی ہو سکتے، برتنوں کے سیٹ کتنے ہیں وہی گنتی کہ ہم حیران ہو جائیں گے، اتنا کچھ جمع ہو گیا۔ ان کے پاس کوئی لکڑی کا ایک پیالہ ہے، ایک گلاس ہے، ایک برتن ہے، پانی کا گھڑا ہے، یا
فرمایا جو خامخواہ فقیر بنے اللہ اسے فقیر بنا دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ اس کا رزق کم نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اس طرف نہیں کہنا، اس پہ عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو۔ اللہ کی آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ اس کا رزق کم نہیں ہونے دیتا، اور جو مظلوم ہو اگر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی عزت بھی بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کسی ظالم نے یا کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک وہ صبر کر لے اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کی عزت بھی بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، مگر ایک شے جو اس سے پہلے ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو لڑائی کہاں سے؟ ایک گالی سے شروع ہو جاتی ہے، اور تو گال کٹ دی، بس وہ ایک گالی چلے گی اور اینٹیں روڑے اور لڑائی اور پتہ نہیں پھر کہاں تک بات ایک گالی کی وجہ سے۔ اگر وہ صبر کر لیتا، جس نے گالی دی تھی وہ گناہگار ہو جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ سمجھے اپنے باپ کو دیتا ہے، جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں کو سمجھ دیتا ہے۔ کئی بار یہ باتیں میں بتا چکا ہوں۔ اب ایک گالی سے لڑائی شروع ہوتی ہے، معاشرے کے اندر برداشت ہی نہیں، صبر ہی نہیں ہے، تو گال کٹی، میں نے گال کٹی، وہ میں نہیں، اپنے آپ کو خدائی دعوے پہ بندہ لے آتا ہے، اس کی اکڑ، غرور، تکبر، وہ پھینک دے گا موٹر سائیکل اپنے اوپر، آٹھ پیچھے آٹھ، میں نے گال کٹی ہے۔ لو جی یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسی آگ جلتی ہے، ایک گالی سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ آگ پتہ نہیں کس کس کو اس میں ڈال کے جھونک کے جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اینڈ کیا ہوتا ہے؟ پھر معافی مانگ کے صلح کر لیتے ہیں، ذلت اور رسوائی پھر مقدر میں آ جاتی ہے، یعنی یہ اکڑ ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو جاگنے اور دنوں کو روزے دار ہونے کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ایمان والا ہے اس کا اچھا جو اخلاق ہے نا، اچھا رویہ، پیار سے پیش آنا، مسکرا کے پیش آنا، تو بس اس اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کا حال ہوتا ہے کہ رات کو ساری رات قیام کرنے والا ہے، دن کو روزہ رکھنے والے اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا تم میں سے وہی شخص مجھے بہت زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن وہی شخص میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا، اور تم میں سے وہی شخص مجھے زیادہ ناپسند ہے اور وہی شخص قیامت کے دن میری مجلس سے زیادہ دور ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ جو زیادہ بدخلقی اور بدخلق ہے، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، جو زبان درازی کرنے والا ہو، جو بدتمیزی کرنے والا ہو، ہر بات پہ بدتمیزی کرتا ہو، کلام میں گالیاں دے کے قرآن ہے دوسرے کو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ معاشرے کو چھوڑے پہلے اپنے گھروں میں آ جاؤ۔ جو بندہ گھر میں فرعون بنا ہوا ہو، گھر کے اندر آ جائے تو گھر والے سہم جائیں، ان کا سانس ہی بند ہو جائے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، پاپا گھر ہے، ابا گھر ہے، ابا جائے گا ان کی جان میں جان آئے گی، بیوی ڈری ہوئی ہے، بیٹیاں ڈری بیٹھی ہیں، ابا کہاں ہے؟ جب باپ گھر میں فرعون بن کے بیٹھا ہے، اس کا اخلاقی مظاہرہ ہی اچھا نہیں ہے، تو کیا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ معاملات نرمی کے انداز میں ہو، سب سے اچھا انسان تو وہ ہے۔ اکثر گھروں میں یہ حال ہوتا ہے، عورتیں بیچاری سہمی ہوتی ہیں، ڈری ہوتی ہیں، وہ گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ آج سال میں نمک زیادہ ڈال گیا وہ نکل نہیں سکتا، مرچیں زیادہ ڈال گئی ہیں وہ کم نہیں ہو سکتی۔ اب پتہ ہے کیا ہوگا ہمارے گھر میں، کئی گھروں میں برتن ٹوٹتے ہیں۔ یہ مرد جو سربراہ ہے گھر کا، وہ جب تک گھر میں بیٹھا ہے، اچھے لوگ تو ہیں معاشرے میں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، گھر میں آتے ہیں، گھر میں اور سکون ہو جاتا ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں ہمارا باپ آیا ہے، بیوی خوش ہو جاتی ہے میرے خامد آیا ہے، سر کا تاج آیا ہے۔ اور کئی گھر وہ بھی ہیں کہ مرد گھر میں آ رہا ہے بس پہلے ہی انہوں سب کچھ سیٹ کر لیں، تو بچ کے رہو، آ گیا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ کیا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے، پھر وہ زندگی کی جو شریک حیات ہے، جو نکاح تیرے ساتھ کر کے تیرے گھر میں زندگی گزارنے کی تیری زندگی کا حصہ ہے، تیرا اس کے ساتھ رویہ پھر کیا ہے، اور پھر عورتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا رویہ اپنے مردوں کے ساتھ کیا ہے۔ کسی گھر میں مرد بدتمیز ہے تو کسی گھر میں عورت کو بدتمیز نہیں ہے، کہ مرد کے ساتھ بدتمیزی سے بولنا ہے، چیخ چلا کے بولنا ہے، جیسا تو کر رہی ہے تیری بیٹی بھی وہی سیکھ رہی ہے، بیٹے بھی وہی سیکھ رہے ہیں۔
یعنی مردوں کو عورتوں کو دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کیا ہے ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنا، بات کرنا کس انداز سے کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے ہمارا، کیا اخلاق نبوی ہے اس میں؟ دور دور تک نظر سے نہیں آتا اخلاق نبوی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گھروں میں تباہیاں ہوتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، بدتمیزیاں ہوتی ہیں، بے ادبی ہوتی ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی اولاد بڑی ہوتی ہے، اولاد بدتمیز ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا ماں باپ کو لڑتے ہوئے، ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے بلاتے ہوئے، ایک دوسرے پہ گلے کرتے ہوئے، شکوے کرتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، رویہ غلط تھا۔ جب بھی باپ کو دیکھا بچوں کی ماں کو گالی دے کے بلا رہا ہے، بدتمیزی سے بلا رہا ہے، جب یہ حال ہے مرد کا یا بچوں کے باپ کا، تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ گھر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر سے۔ پھر ماں کو بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ ماں نے کبھی ہمارے باپ کی عزت نہیں کی، باپ جب بھی گھر آتا ہے کبھی اٹھ کے پانی بھر کے بغیر مانگے کھڑی نہیں ہوئی گلاس لے کے ہماری ماں، تو بچی کیا سیکھے گی؟ بدتمیزی کرتی ہے، وہ پھر بھی صبر کرتا رہتا ہے، ماں بدتمیزی کرتی رہتی ہے، زبان درازی کرتی رہتی ہے، وہ برائے میں سے تو بات سننا گوارا نہیں کرتی، تو بیٹی کیا سیکھ رہی ہے؟ کہتی یہی ہوتا ہے، میں نے آگے جا کے میں نے بھی یہی کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر نقصان ہوتے ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، پھر یاد ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، یعنی کسی گھر اچھے گھر بھی ہیں جن کے گھروں میں بڑا اچھا انتظام ہے، ایسا بولتے ہیں، اچھے انداز سے کلام کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، وہی چیزیں پھر بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اخلاق ہوتا ہے، پھر ان کا اچھا رویہ ہوتا ہے، پھر وہ بچے جب معاشرے میں باہر گلی میں نکلتے ہیں ان کے انداز سے اندازہ ہوتا ہے اچھی تربیت ہوئی ہے، ان کے ماں باپ بہت اچھی ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا گھر میں ماں باپ بہت نرم خو انداز سے چلتے ہیں، وہ تربیت اچھی بھی ہو رہی ہے، اللہ میں ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ آقا علیہ السلام کیا بتایا، اور آگے فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ آقا دو جہاں سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت اکثر لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا تقویٰ اور اچھے اخلاق، سبحان اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، تقویٰ اختیار کرنا، اور فرمایا اچھے اخلاق جس کے پاس ہوں گے فرمایا وہ لوگ اکثریت جنت میں جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت اکثر لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا شرمگاہ اور بد اخلاق، بدخلق، جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا اس وجہ سے بھی لوگ چلے جائیں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اخلاق کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے بندے کی جو عطا ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہی، پوچھا گیا کہ آقا دو جہاں کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، سبحان اللہ، یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا۔ ایک روایت میں پوچھا گیا حضور کا اخلاق کیا ہے؟ میں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حالانکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، جس کا کلام ہوتا ہے اس کی صفتیں ہوتی ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، مگر اللہ کی صفتوں کا رنگ آقا علیہ السلام پہ چڑھا ہوا ہے۔ کان خلق القرآن، کہ آپ کا جو خلق تھا وہ قرآن تھا۔ اب اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو اخلاق قرآن کا ہے وہی اخلاق مصطفیٰ کا ہے، جو اخلاق قرآن کا ہے وہی اخلاق مصطفیٰ کا ہے، یعنی جس طرح قرآن مجید دو لوگ فیصلے کرتا ہے، کافر کو کافر، منافق کو منافق، اور مسلمان کو مسلمان، مومن کو مومن گرداتا ہے، اسی طرح آقا دو جہاں بھی دو لوگ فیصلے فرمایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے، چونکہ متکلم کا کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور قرآن حضور کا اخلاق ہے، اور اخلاق صاحب اخلاق کی صفت ہوتا ہے، پس یہ اللہ کی بھی صفت ہے، حضور کی بھی صفت ہے۔ اللہ کی بھی صفتیں ہو گئی، حضور کی بھی صفتیں ہو گئی۔ اللہ کی صفتوں کا رنگ یعنی حضور کی ذاتی صفتیں مٹا دی گئیں، اللہ کی جو صفات تھی قرآن پاک کلام کی شکل میں حضور کے اوپر ان کی صفتوں کا رنگ چڑھا دیا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں گھر کی بات کیا ہے، یہاں یہ بات دوبارہ آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں میرے والدین حضور کی بارگاہ میں مجھے نوکری چاکری کے لیے چھوڑ گئے، یعنی لوگ اپنے بچوں کو حضور کی بارگاہ میں بطور خادم چھوڑ جاتے تھے، جی خادم چھوڑ گئے 8 سال کی عمر میں نوکری چاکری کے لیے، خادمیت کے لیے، اور میں 10 سال تک حضور کی خدمت کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اگر 8 سال کی عمر میں آئے تو اس کا مطلب 18 سال کی جوان ہو گئے، اگر 10 سال کی عمر میں آئے تو 20 سال کے جوان ہو گئے، 10 سال جو خدمت کرتے رہے۔ کہتے کئی بار مجھ سے نقصان ہو جاتا،
मसलन बर्तन टूट जाते, लेकिन आका दो जहां ने मुझे कभी भी डांटा नहीं। बर्तन टूट जाता, खादिम से नौकर से, भाई यूं कह लें आज घरों में औलाद का बुरा हाल है, नौकरों तो अल्लाह ही हाफिज़ है नौकरों का हैं, बर्तन टूट जाते, नुकसान होता, लेकिन आका दो जहां ने मुझे कभी नहीं डांटा था, और ना ये कहा कि अनस ये तूने क्यों किया है, और ना ये कहा अनस ये तूने क्यों नहीं किया, कभी क्यों की बात नहीं की थी मुझे। 10 साल के अंदर आका अलैहिस्सलाम के अखलाक पे कुर्बान जाए। फिर जबकि हमारे अखलाक का हाल ये है कि 10 साल दरकिनार 10 दिन कोई हमारी डांट डपट किए बगैर रह नहीं सकता हमारे साथ, 10 दिन कोई नहीं गुजार सकता। हमारे अखलाक का हाल, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मुझसे नुकसान होने पर अज़वाजे मुताहरात मुझे डांटना चाहती तो आका अलैहिस्सलाम जल्दी से दरमियान में आ जाते थे। सुभान अल्लाह। नुकसान कोई होता ना तो मुझे डांट डपट होने की तैयारी होती घर से, घरवाली से, तो आका अलैहिस्सलाम क्या होता जल्दी से दरमियान में बीच में आके मुझे बचा लेते और फरमाते इसे कुछ ना कहो, ये काम ऐसे ही होना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनस फरमाते हैं एक बार आका दो जहां ने मुझे कहीं दूर भेजना चाहा तो मैंने ऊपर से कह दिया कि मैंने नहीं जाना या रसूलल्लाह। क्या कहते हैं, ऊपर से, जैसे बच्चे कह देते हैं ऊपर से कह दिया मैंने नहीं जाना या रसूलल्लाह, जबकि दिल में इरादा था जाने का। तो हुजूर मेरा जवाब सुनकर खामोश हो गए, कोई बात नहीं की। चुनांचे मैं उस काम के लिए चल पड़ा, रास्ते में बच्चों को खेलते हुए देखा तो मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच गए और मेरे पीछे आकर मेरी गर्दन को बड़े प्यार से पकड़ा और फरमाया अनस उधर ही जा रहे हो ना जिधर जाने का मैंने कहा था। यानी आका दो जहां ने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहा कि जैसे हमारे जैसा कोई होता कहते आप भी जाना कि नहीं जाना, गल दस ये उधर दो लगा देते आप इधर भेजा किधर से निकाल की ने, जिस तरह आज हम कर रहे हैं। मेरा आपका अंतर ये हाल ना, दुनिया साल लोग हैं ये हमारे अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। फरमाया ये नहीं, बिल्कुल आका अलैहिस्सलाम ने कोई बात नहीं की, प्यार से मोहब्बत से मुझे ये कहा और मैं जल्दी से चल पड़ा अपने काम पर। ना कोई डांट डपट की, ना कोई सख्ती की, ना कोई बात की हैं। तेरे खल्क को रब ने जमील कहा, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, कोई गुस्सा हुआ ना होगा शाह तेरे खालिक के हुस्न अदा की। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। और फिर अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक रोज आका दो जहां के साथ सफर में था और दीगर सहाबा कराम भी साथ थे जो कि सदका और खैरात और ज़कात का माल लेकर आ रहे थे, सामान से ऊंट लदे हुए थे। और इसी दौरान हमारे पास से एक अराबी देहाती शख्स गुजरा, तो उस वक्त आका दो जहां ने नजरान की बनी हुई मोटे किनारों वाली चादर ओढ़ी हुई, मोटे किनारों वाली ओढ़ी हुई थी। उस अराबी ने पीछे से होकर चादर के दोनों किनारे पकड़कर जोर से आका अलैहिस्सलाम को या चादर को अपनी तरफ खींचा, जिससे आका दो जहां को जिस्म मुबारक पर चादर के किनारों के निशान रगड़ने लगे, निशानात पड़ गए और हुजूर उसकी तरफ मुड़ गए। फिर वो बोला या मोहम्मद अल्लाह ने आपको इस कदर दिया है कुछ हमें भी दे दें। सुभान अल्लाह। यानी उसके अखलाक का मुदारा देखें, यानी बदतमीजी का अंदाज देखें, चादर खींची रगड़ लग गई है, सब कुछ हो गया। जब ये बोल दिया तो ये कह दिया आका अलैहिस्सलाम सारा कुछ करने पर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए सहाबा से फरमाया इसकी झोली भर दो। अब अंदाजा लगाइए, फरमाइए कि एक तरफ पर खुदी की इंतहा है और एक तरफ खुल्क की इंतहा है। अच्छे अखलाक क्या कर इस्लाम बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हमारे जैसा कोई होता पहले उन चार थप्पड़ रगड़ना, तो इतना बदतमीज है, तुझे बुलाने का बात करने का तरीका भी नहीं, पहले ये तो सीख फिर हमसे बात कर। मगर आका अलैहिस्सलाम देखा कि देहाती आदमी है, सादा आदमी है, वो मुझे जानता नहीं है, मेरे मकाम को नहीं समझता, वो तो अपनी गुर्बत को देख रहा है कि इतना माल लेके जाएगा तो मुझे भी मिल जाएगा। तो हुजूर ने क्या फरमाया इसकी झोली भर दो, सुभान अल्लाह, इतना दे दो खूब जो है ना ये एंजॉय करे। अनस बिन मालिक की रिवायत करते हैं ग़ज़वा हुनैन के मौके पर आका अलैहिस्सलाम के हिस्सा में माल गनीमत की इतनी बकरियां आई कि जिससे दो पहाड़ों के बीच की वादी भर गई, सुभान अल्लाह, इतनी ज्यादा बकरियां। बस एक देहाती शख्स आया, उसने आकर वो तमाम बकरियां देखी तो बड़ा हैरान हुआ और जब देखकर हुजूर से कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भी याद रखे वो मुसलमान नहीं था, नाम तो सारे जानते थे, सारे को अमीन तो सारे कहते थे ना आका अलैहिस्सलाम, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बहुत मालदार हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे, उसने कहा ये सारा नेमत आपका है। इस पर हुजूर मुस्कुरा पड़े और आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के साथ ही फरमाया जाओ भाई सारा का सारा तुम ही लो, सुभान अल्लाह। कहते हैं
کہ وہ منہ تکتا رہ گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا میری قوم مسلمان ہو جاؤ، حضور کے غلام ہو جاؤ۔ خدا کی قسم مصطفیٰ اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ اپنی غربت کا ڈر بھی محسوس نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اچھے اخلاق کا، محبت کا، اچھے رویے کا، لین دین کرنے کا حال یہ تھا، یہ انداز تھا۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں اسے 3 دن سے پہلے خرچ کر دوں۔ حالانکہ وہ پہاڑ کے برابر سونے کو 3 دن سے پہلے خرچ کرنا مشکل ہے، لیکن آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ میں یہ مشکل کام بھی کر گزروں گا مگر میرے پاس مال جمع نہیں ہونے، میں اپنے پاس مال نہیں جمع ہونے دوں گا۔ اور سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے اپنی ساری حیات طیبہ میں کبھی بھی کسی سوال کرنے والے کو نہیں کہا۔ کسی نے حضور سے سوال کیا ہو اور آقا علیہ السلام نے آگے سے انکار کر دیا ہو، نہیں کہا۔ حضور سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی اگر ہوتی تو فوری عطا فرما دیتے، اگر نہ ہوتی تو معذرت کر دیتے یا پھر ایسا کے لیے وعدہ فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ کہ بھائی دوبارہ چکر لگانا، پھر آپ کی خدمت کروں گا اور سنوں گے۔ ہاں بڑی بے شمار واقعات آ رہے ہیں۔ سردی کا موسم ہوتا تھا، انس بن مالک فرماتے ہیں مدینہ پاک میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد لوگ اپنے غلاموں کو، لونڈیوں کو پانی کے بڑے بڑے برتن دے کر مسجد نبوی شریف میں بھیج دیتے تھے نماز فجر کے ٹائم پہ، کہ آقا علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے نکلتے ہیں جب آئے، تاکہ وہ جیسے ہی نکلیں گے تو آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈلوائیں گے، وہ پانی برکت والا ہو جائے گا، اور حضور کے ہاتھوں سے متبرک پانی کو اپنے بیماروں کو پلائیں گے، خود پیئیں گے، اپنے کھانے میں پانی استعمال کریں گے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں موسم گرما میں تو آقا علیہ السلام پانی کے قطروں میں ہاتھ مبارک ڈالتے ہی، لیکن موسم سرما میں آقا علیہ السلام ہر ایک کے برتن میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مبارک ڈالتے، یعنی اوروں کے آرام کے لیے خود کو مشقت میں ڈال دیا کرتے۔ آج کوئی مشکل سے وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، تو آقا علیہ السلام پڑھنے لائنوں میں لوگ کھڑے ہوتے تھے، حضور یوں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے ٹھنڈے پانی میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کا عالم یہ نہیں فرماتے زور کے ٹائم آ جایا کرو، اثر کے ٹائم ہم ہوتے تو یہی کہہ دیتے۔ حضور کا اخلاق یہ ہے کہ جب بھی وہ آ گئے جو مانگا حضور نے عطا کر۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ کا ادنا سے ادنا شخص بھی، حتیٰ کہ لونڈی بھی اپنی کسی کام کاج کے لیے جانا چاہتی تو حضور کو لے جاتی، اور آقا علیہ السلام نے، آقا دو جہاں نے اس سے کبھی بھی اپنا ہاتھ چھڑواتے نہیں تھے، بلکہ اس کا جو بھی کام ہوتا کر دیتے تھے۔ یعنی کوئی بھی آپ کو لے جاتا نا بلا کے ہاتھ پکڑ لیتا، آپ ادھر جا پڑتے، انکار نہیں کرتے، یہ عالم تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس رات آقا دو جہاں سفر معراج سے رات کو واپس تشریف لائے، اس سے اگلے روز حضور گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک لونڈی جس کے پاس سامان ہے اور وہ اس کے پاس پریشان کھڑی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی سہارے کا انتظار کر رہی ہو، کیونکہ سہارا مجھے مل جائے۔ آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے، صورتحال معلوم کی، اس نے کہا مجھے بخار ہے اور یہ سامان میں نے اپنے مالک کو پہنچانا ہے اور مجھے دیر ہو چکی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا مالک مجھے مارے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو اٹھا کر اس کے مالک کے گھر گئے جو کہ ایک راہب تھا، اسے لوٹنے کی تاخیر کی وجہ بیان کی اور اسے کہا کہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اس راہب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات جو گزری ہے آپ کو معراج ہوئی اس رات میں؟ وہ راہب کہنے لگا، بڑا لکھا آدمی تھا، علم والا تھا، انہوں نے کہا آپ کو اس رات میں معراج ہوئی ہے اور آج آپ لوٹے کا سامان اٹھائے پھر رہے ہیں؟ پھر آپ کو جنت کا معائنے اور جناب عالم برزخ اور اللہ سے ملاقاتیں اور عالم سماوات اور پورا ارضی اور مسجد اقصی اور سارے معاملات کر کے آئے اور صبح اٹھتے ہیں کہ لوٹے کا سامان اٹھائے پھر رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے اس سے پوچھا یہ واقعہ میرے سچے ہونے پر دلیل کیسے ہے؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول کی علامت یہ بھی ہوگی جس رات کو معراج سے واپس آئیں گے اس سے اگلی صبح ایک لوٹے کا سامان اٹھا کر اس کے مال کے گھر کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اندازہ لگائیں قربان جائے مالک پر کہ کیا نظام ہے اللہ پاک کا، اس کے محبوب کے اخلاق کا کیا۔ اب طائف کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوا ہے کہ رسول پاک اسلام کی دعوت دینے گئے تھے وادی طائف میں، انہوں نے حضور کا مذاق اڑایا، بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، روڑے مارے، لہو لہان کر دیا۔
رسول پاک ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے کچھ سستانے کے لیے، تو جبریل آ گئے، عرض کیا آقا ان ظالموں نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، آپ تو انہیں عذاب الہی سے بچانے آئے مگر انہوں نے آپ کو مار مار کر لوٹوان کر دیا، آقا اجازت دے میں اس پہاڑ کو اٹھا کر ان پر گراؤں، قیامت تک ان کی نسلوں کا نام و نشان نہ رہے۔ آقا تو جہاں نے شان فرمایا جبریل تیرے صبر کا پیمانہ ضرور لبریز ہو چکا ہے مگر میرے صبر کا پیمانہ ابھی بھی لبریز نہیں، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی نسلوں سے لوگ مسلمان ہوں گے۔ آقا تو جہاں کے اخلاق کا اثر نہ صرف اسی معاشرے کو ہوا جس میں آقا تو جہاں تشریف فرمائے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو نگاہ میں رکھتے، سبحان اللہ، یہ عالم تھا کہ قیامت تک کے لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے اور یہ اسی شان کریمی کا واسطہ ہے، ورنہ آج اگر معاذ اللہ آقا تو جہاں پر دعا فرما دیتے تو قیامت تک کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی اور کلمہ اسلام سے محروم ہو جاتی۔ آج بھی جو لوگ وادی طے سے چلے ہیں جتنے بھی مسلمان ہوتے رہے قیامت تک ان کی نسلوں میں سے وہ آقا علیہ السلام کے اچھے اخلاق کا مظہر ہے، برداشت کا مظہر ہے۔ اگر حضور برداشت نہ کیا ہوتا پہاڑ ہی گرانا تھا، جبریل نے اٹھا کے ڈال دیتے اور ختم ہو جاتے، کبھی بھی ان کی نسل بڑھتی نہ آگے، مگر حضور نے اچھے خلق کا مظاہرہ کیا، ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں اور قیامت تک بڑھتی رہے گی حضور کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اب اندازہ لگانا اور حضور حیا کا عالم اب اسے حضوری فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی اتنی وہ جو مائیوں میں بیٹھتی ہے، جب کنواری لڑکی کی شادی کے 2-4 روز رہ جاتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے بھی شرماتی ہے تو اسے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ شرماتی ہے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، اتنے شرم اور حیا والے تھے، اتنے کریم تھے آقا علیہ السلام، اتنے شرمیلے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جو ولیمے پر جب 3-4 شخص دیر تک باتوں میں مشغول رہے، جب باتوں میں مشغول رہے تو ان کا یوں دیر تک بیٹھنا آقا علیہ السلام کے تکلیف کا باعث ہوا، اور مہمان آئے ہوئے تھے، حضور تو نہیں کہہ سکتے کہ تم جاؤ بھائی بس کرو، ہمارے دروازے پہ کو بیٹھا ہو، ہم محسوس تو کروا رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے اٹھا لیا ہے، ہم مہربانی کرے اٹھ جائیں، مگر کہتے نہیں ہیں کیونکہ مہمان آئے ہوتے ہیں۔ حضور بھی پریشان تھے، پھر بھی حضور نے انہیں عذرائے حیا کچھ نہ کہا۔ اللہ پاک نے آیت کریمہ اتاری، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، کہ تمہارا یہ عمل میرے نبی کو اذیت پہنچا رہا ہے لیکن یہ حیا بحیا حیان تم سے کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن اللہ پاک حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتے۔ لیکن آقا علیہ السلام کو پھر ہلکی سی اذیت بھی پہنچی تھی، اللہ پاک فوری خبردار کر دیتا کہ میرے محبوب کو پریشان نہ کرو۔ پھر یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے بھی تھی جو حضور کے گھر میں آتے تھے، دعوت پہ کبھی حضور بلاتے، وہ آتے کھانا کھاتے، ان کو حکم تھا کہ جلدی سے چلے جانا ہے، میرے آقا نے میرے محبوب نے آرام کرنا ہوتا ہے، دیر تک نہیں بیٹھے رہنا، دیر تک باتیں نہیں کرنی، یہاں پہ یاد تھا۔ تو فرمایا اخلاق یاد رکھ لیں، اخلاق کسی ایک صفت کا نام نہیں بلکہ کئی صفات کے مجموعے کا نام ہے، جس میں اچھا رویہ بھی ہے، عفو و درگزر بھی ہے، شفقت و سخاوت بھی ہے، دوسروں کے کام آنا بھی ہے، غریبوں کا سہارا بننا بھی ہے، غیروں کو غیر نہ سمجھنا بھی ہے، حیا بھی کرنا ہے، شجاعت و بہادری بھی ہے وغیرہ۔ صرف ایک صفت کو اپنانے کا نام اخلاق نہیں ہے، راستے کا خیال رکھنا یہ بھی اخلاق ہے۔ جیسے ہم ٹولیاں بنا کے چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہوتا ہے اپنے پیچھے فیملی کو بٹھا کے آ رہا ہے، موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، اکیلا آ رہا ہے، مریض کو لے کے وہ جب تک پاس آگے کھڑا نہیں ہو جائے گا آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب کھڑا ہوگا پاس آگے پھر لوگ سائڈ پہ جائیں گے، وہ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ راستے پہ کھڑے نہ ہو، پہلی بات یہ ہے اگر کھڑا ہونا مجبوری بن گئی دور سے آتے کو دیکھ کے پہلے سائڈ پہ ہو جائے تاکہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے، کیا پتہ کس مجبوری میں ہے، کیا جلدی ہے، کیا پریشانی ہے۔ آپ میری بات سمجھ، یعنی یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا فتح مکہ کے موقع پر آقا دو جہاں نے بعد الطواف جب مکہ فتح ہو گیا حسین کی طرف آ گئے، مشرکین مکہ سے خطاب فرمایا جو کہ بالکل سہمے اور ڈرے کھڑے تھے، ان کو پتہ لگا مکہ فتح ہو گیا، ہم نے آقا علیہ السلام سے مجبور کیا تھا یہاں سے ہجرت کرنے پر اور آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے، اب واپس آئے، مکہ فتح کر لیا، آپ نے طواف بھی کر لیا اور سمجھ رہے تھے کہ اب حال ہمیں چھوڑیں گے نہیں آقا علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو مکہ سے تنگ کر کے نکالا تھا، مجبور کر دیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اہل مکہ بتاؤ تم آج مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کہ مکہ فتح ہو گیا، ہمارا قبضہ ہو گیا،
तुम मुजरिम हो भाई, क्या तवक्को रखते हो? तो उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे आप बेटे हैं, अच्छे बाप हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, हम आपसे अच्छाई ही की तवक्को रखते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए वो जुमला बोलता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से बोला था। सुभान अल्लाह, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से बोला था और कहा था आज के दिन तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं होगा। ये कह दिया और फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर आप माफी का ऐलान करने से पहले कुछ लोग जो हुजूर के गुस्ताख थे आपने उन्हें कत्ल करने का हुक्म भी अता फरमाया, जिसमें अब्दुल्लाह बिन खतल भी जो काबा शरीफ के गिलाफ में छुपा हुआ था नीचे, तो हुजूर को बतलाया गया, तो उन्होंने फरमाया मेरे गुस्ताख को काबे के गिलाफ में छुपा, उसको वहीं मार दो, उसको भी कत्ल कर दो। तो पता चला हर मामले में नरमी होनी चाहिए, नरमी करनी भी चाहिए, लेकिन हुजूर के गुस्ताख के बारे में ना नरमी होनी चाहिए ना नरमी करनी चाहिए। अपने जाती दुश्मनों को माफ कर देना, जहां ये अखलाक है वहां हुजूर के गुस्ताखों को माफ ना करना ये भी अखलाक है। अपनी जात के बारे में आया तो माफ कर देना, ये अखलाक है। बड़ा लंबी तफसील है अजीज जान कराम। अच्छे अखलाक का दूसरा नाम अच्छा किरदार भी है। किरदार देखने में जो बेकीमत चीज सी नजर आती है, लेकिन इंसान उसके जरिए कीमती से कीमती चीज भी हासिल कर लेता है। दुनिया तलवार का मुकाबला कर सकती है लेकिन किरदार का मुकाबला नहीं कर सकती। हमेशा किरदार की फतह होती है। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि दो जहां ने मदीना पाक को अखलाक के जरिए फतह किया। सुभान अल्लाह, जो आपका अखलाक था ना वो इतना करीमाना अखलाक था कि हर कोई आपका आके गुलाम बन जाता, आपको देख के कलमा पढ़ लेता था। और अखलाक के फिर कई मरातिब हैं, 3-4 मरातिब उसमें बताए गए कि तीसरा जो इसमें मरतबा अखलाक अज़ीमा, ये वो मरतबा है उम्मत मुहम्मदिया को मिला है। जैसे अल्लाह पाक इरशाद करामी है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए हबीब अखलाक अज़ीमा की हामिल तो आपकी उम्मत है, आपकी शान तो उससे भी ऊपर है। यानी ये नहीं कहा कि इन्नका ज़ू खुल्क़िन अज़ीम कि आप अजीम खुल्क वाले हैं, बल्कि फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप खुल्क अज़ीम पर फायद हैं। सुभान अल्लाह, क्या मेरे महबूब आपकी शान ये है कि आप खुल्क अज़ीम पर फायद हैं। ये जो खुल्क अज़ीम की बात होती है इस पर तो आपकी उम्मत भी जो है ना इस पर वो मौजूद है। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े अच्छे रवैयों वाले, मोहब्बत वाले, अच्छे अखलाक वाले आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर लोग पैदा हुए। एक दिन फारूक आज़म ने लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगे खलीफा थे आपने फरमाया कि आप लोग मुझे देखते हैं बड़े गुस्से में रहता हूँ, मैं गुस्से में पहले नहीं होता था, अच्छा रवैया था मेरा, मगर जब मैंने देखा कि आका दो जहां के साथ लोग ज्यादतियां करते हैं, हुजूर करीम हैं, अच्छे रवैये वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अच्छे खुल्क वाले हैं, किसी को इनकार नहीं करते। वो कहते क्या होता कि आका अलैहिस्सलाम कहीं सफर पे हुजूर ने निकलना होता, कोई शख्स आता हुजूर का बाजू पकड़ के ले जाता, या तो आका अलैहिस्सलाम इनकार नहीं करते थे, उधर सफर से लेट हो जाते हैं, उधर भी जाना होता, सवारियां तैयार होती, हम लोग तैयार होते, कहते मैं देखता रहा ऐसा मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आका अलैहिस्सलाम का सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं कि जब भी कहीं जा रहा हूं और कोई उस दौरान कोई आ जाए आपको ले जाने के लिए तो मैं उसको करीब ही ना आने। कहते जो करके मैं गुस्से में आता गया और मैंने अपने आप को गुस्से में रखा, सिर्फ हुजूर की इज्जत और नमूस और प्यार की वजह से। सुभान अल्लाह, गुरु की आदत से शैतान भी डरता था। वो कहते जलाल इसलिए रखता हूं, जलाली तबीयत मेरी इसलिए हो गई कि हुजूर को लोग परेशान करते थे, मुझसे वो देखा नहीं जाता। मैं वो परेशानी हटाने के लिए आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत करता, ध्यान करता कि या रसूल अल्लाह जी तो जाना है, जल्दी से निकले उधर ही, कोई रास्ते में रोकने वाला आप उधर साइड पे हो जाओ, हुजूर के करीब ही ना आए तक हुजूर सुने ही ना, ये कर देता था। ये सहाबा कराम के आका अलैहिस्सलाम का इश्क और मोहब्बत और अदब का दिया। अल्लाह पाक हमें भी आका अलैहिस्सलाम का वो जो अखलाक है उसका रंग हमारे ऊपर भी चढ़ा दे, हम ये दूसरे अखलाक के खुल्क को अपनाने वाले बन जाएं, अपने घरों के अंदर भी, अपने मामलात के अंदर भी, अपनी औलाद के अंदर भी, अपने हाल के ऊपर भी। अल्लाह हमें सलामती अता फरमाए।